بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوش و خروش تو مثنی بن حارث کے سواروں کا تھا، ان کی للکار الگ تھلگ تھی۔ اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے، بلاؤ ارشیر کو، زرتش کو آواز دو۔ ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے۔ یہ کمزوری ان کے ہتھیاروں کا اور ذرا کا بوجھ تھا، وہ تھکن محسوس کرنے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی سپاہ کے ساتھ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، بانپ لیا کہ آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا، اس شدت میں نمایاں کمی آنے لگی۔ خالد نے اپنے قاصد پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ اپنے اپنے پہلوؤں کو اور باہر لے جا کر بیک وقت دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی خالد نے قلب کے پیچھے رکھے ہوئے محفوظہ یعنی ریزرو کے دستے کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج در موج کے انداز سے حملے کر رہے تھے، خالد نے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش و خروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگیں جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا، ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا، اب وہ بکھرنے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے، تو اس وقت مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائی دیں جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندھی تھیں۔ ایک مسلمان کی للکار سنائی دی، کشتیاں توڑ دو۔ ایک اور للکار سنائی دی، دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے۔ جب یہ للکار خالد تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور ان کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں خالد کے لشکر کے کام آ سکتی تھیں، انہیں بھی دریا پار کرنا تھا۔ جب یہ حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی، کشتیوں تک پہنچو، کشتیاں بیکار کر دو، کشتیاں پکڑ لو۔ اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دم خم بھی توڑ دیا۔ زندہ باغ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھیں جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھیں۔ ایرانیوں نے لڑائی سے منہ موڑ کر کشتیوں کا رخ کر لیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکم پیل کرنے لگے۔ ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں کے مانند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے، حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان پر گھوڑے بھی لادے جا سکتے تھے۔ یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے اور رسے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا لے گئے، ان میں سے زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس معرکے میں 30,000 ایرانی فوجی مارے گئے، پر زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اتنی اموات ہوئیں، وہاں زخمیوں کی تعداد ان کے ہی لگ بھگ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بت ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کی تلوار نے کسریٰ کی طاقت اور غرور پر کاری ضرب لگائی تھی، جس نے مدائن میں کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا۔ دریائے موکل کے کنارے خون میں ڈوب گئے تھے۔ میدان جنگ کا منظر بڑا ہی بھیانک تھا۔ دور دور تک لاشیں اور تڑپتے زخمی بکھرے نظر آ رہے تھے۔ زخمی گھوڑے دوڑتے پھرتے اور زخمیوں کو رونتے پھر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام اپنے زخمی ساتھیوں اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ میدان خون سے لال ہو گیا تھا۔
خالد ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف سے ایک گھڑ سوار گھوڑے کو سر پر دوڑاتا آیا، جس نے خالد کے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ وہ مثنیٰ بن حارث تھے۔ گھوڑا خالد کے پہلو کے ساتھ کر کے مثنیٰ گھوڑے پر ہی خالد سے بغلگیر ہو گئے۔ مثنیٰ نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ابن ولید، میں نے آج مظلوم مسلمانوں کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ خالد نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ابھی نہیں ابن حارث، ابھی تو ابتدا ہے، ہمارے لیے اصل خطرہ اب شروع ہوا ہے۔ کیا تم نے ان کشتیوں کی تعداد نہیں دیکھی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ کشتیاں کتنی بڑی اور کتنی مضبوط تھیں؟ اور تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارسیوں کے پاس ساز و سامان کس قدر زیادہ ہے، ان کے وسائل بڑے وسیع ہیں۔ ہم اپنے وطن سے بہت دور آ گئے ہیں، ہمیں اب انہی سے ہتھیار اور رسد چھین کر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے ابن حارث، اور میرے لیے یہ بھی آسان نہیں ہے کہ میں ان دشواریوں اور محرومیوں سے گھبرا کر یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ مثنیٰ نے پرعزم لہجے میں کہا، ہم واپس نہیں جائیں گے ابن ولید، ہمیں کسریٰ کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ ہمیں ان آتش پرستوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کسی کی دستگیری نہیں کر سکتے۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا، اس سے پہلے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، ہماری مشکلات اب شروع ہوئی ہیں۔ ہم اس وقت دشمن کی سرزمین پر کھڑے ہیں، یہاں کے درخت، پتھر اور اس مٹی کا ذرہ ذرہ ہمارا دشمن ہے۔ یہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ ان لوگوں پر فارس کی شہنشاہت کی دہشت طاری ہے، پر یہ لوگ ارشیر کو فرعون سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے مانیں گے کہ کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس نے فارس کی شہنشاہت کا بت توڑ ڈالا ہے۔ میرے رفیقو، یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر ہم یہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، لیکن ہم کسی سے تعاون کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہم محبت سے ان کے دل موہ لینے کی کوشش کریں گے، اور جس پر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوگا کہ وہ ہمیں ظاہری طور پر یا درپردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیں گے۔ ہم ان لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئے، ہم انہیں غلامی اور باطل کے عقیدوں سے نجات دلانے آئے ہیں۔ جو علاقے ہم نے لے لیے ہیں ان کے انتظامی امور کی طرف فوری توجہ دینی ہے۔ یہاں مسلمان بھی آباد ہیں، وہ یقیناً ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن میرے دوستوں، کسی پر صرف اس لیے اعتبار نہ کر لینا کہ وہ مسلمان ہے۔ غلامی اتنی بری چیز ہے کہ انسانوں کی فطرت بدل ڈالتی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر ان سے معلوم کرنا ہے کہ شہنشاہ فارس کے حامی کون کون ہیں، ان کی چھان بین کر کے ان کے درجے مقرر کرنے ہیں۔ جن پر ذرا سا بھی شک ہو اسے گرفتار کر لو، اور جو غیر مسلم سچے دل سے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں اسے اسلام کی دعوت دو۔ میں مختلف شعبے قائم کر رہا ہوں۔ خالد نے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو غیر مسلم باشندے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں گے ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا، اور مسلمان انہیں اپنی پناہ میں سمجھیں گے۔ ان کی ضروریات اور ان کی جان و مال کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بیشتر باشندے مسلمانوں کی پناہ میں آ گئے۔ خالد نے اس علاقے سے جزیہ اور محصولات وغیرہ جمع کرنے کے لیے ایک شعبہ قائم کر دیا، جس کا نگران سوید بن مقرن کو مقرر کیا گیا۔ دوسرا شعبہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ جاسوسی کا شعبہ تھا۔ اب باقاعدہ اور ماہرانہ جاسوسی کی ضرورت تھی۔ خالد نے اسی وقت اپنے جاسوس جو اسی علاقے کے رہنے والے مسلمان تھے دریائے
فرات کے پار بیچ دیے۔ جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو دیکھا کہ یہ جنگ سلاسل کی نسبت خاصا زیادہ تھا۔ خالد نے اس کے 5 حصے کیے، 4 اپنی سپاہ میں تقسیم کر کے 5واں حصہ مدینہ بھیج دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خالد کو اتنا سنجیدہ اور اتنا متفکر کبھی نہیں دیکھا گیا تھا جتنا وہ اب تھے۔ مئی سن 633 کے پہلے ہفتے جو ماہ صفر 12 ہجری کا تیسرا ہفتہ تھا، زرتشت کے پجاریوں کے لیے دریائے فرات کا سرسبز و شاداب خطہ جہنم بن گیا تھا۔ کس قدر ناز تھا انہیں اپنی جنگی طاقت پر، اپنی شان و شوکت پر، اپنے گھوڑوں اور اپنے ہاتھیوں پر۔ وہ تو فرعونوں کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تھے اور کسریٰ دہشت کی علامت بنتا جا رہا تھا۔ دجلہ اور فرات کے سنگم کے وسیع علاقے میں خالد نے، جنہیں رسول اکرم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا، فارس کے زرتشتوں کو بہت بری شکستیں دی تھیں اور ان کے ہرمز، کارن بن کریانس، انوش جان اور کباز جیسے سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لیکن ارشیر نے ابھی شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اس کے پاس ابھی بے پناہ فوج موجود تھی اور مدینہ کے مجاہدین کو وہ اب بھی بدو اور صحرائی لٹیرے کہتا تھا۔ اس نے شکست تسلیم تو نہیں کی تھی، لیکن شکست اور اپنے نامور سالاروں کی مسلمانوں کے ہاتھوں موت کا جو اسے صدمہ ہوا تھا اسے وہ چھپا نہیں سکا تھا۔ ہرمز کی موت کی اطلاع پر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہو گیا تھا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ایسے مرض کا آغاز ہو چکا تھا جس نے اسے بستر پر گرا دیا تھا۔ مورخوں نے اس مرض کو صدمے کا اثر لکھا ہے۔ اس نے بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گرج کر کہا، کیا میرے لیے شکست اور پسپائی کے سوا اب کوئی خبر نہیں رہی؟ کیا مدینہ کے مسلمان جنات ہیں؟ کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور وار کر جاتے ہیں؟ طبیب ارشیر کی منظور نظر 2 جوان سال بیویاں اور اس کا وزیر حیران و پریشان کھڑے اس قاصد کو گور رہے تھے جو ایرانیوں کی فوج کی ایک اور شکست اور پسپائی کی خبر لایا تھا۔ اس کے آنے کی جب اطلاع اندر آئی تو طبیب نے باہر جا کر قاصد سے پوچھا تھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ قاصد نے خبر سنائی تو طبیب نے اسے کہا تھا کہ وہ ابھی ایسی بری خبر نہ سنائے کیونکہ اس کی طبیعت اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی۔ لیکن یہ قاصد کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا کہ وہ طبیب کا کہا مان جاتا۔ وہ پرانا کماندار تھا جس کا عہدہ سالاری سے 2 ہی درجہ کم تھا۔ اسے کسی سالار نے نہیں بھیجا تھا کیونکہ اسے بیچنے کے لیے کوئی سالار زندہ نہیں بچا تھا۔ طبیب کے روکنے سے وہ نہ رکا اور اس نے کہا کہ اسے آپ کی صحت کا نہیں، فارس کی شہنشاہت اور زرتشت کی عظمت کا غم ہے۔ اگر شہنشاہ ارشیر کو اس نے دجلہ اور فرات کی جنگی کیفیت کی پوری اطلاع نہ دی تو مسلمان مدائن کے دروازے پر آ دھمکیں گے۔ اس نے طبیب کی اور کوئی بات نہ سنی اور اندر چلا گیا۔ ارشیر کو بتایا کہ مسلمانوں نے فارس کی فوج کو بہت بری شکست دی ہے۔ ارشیر لیٹا ہوا تھا، اٹھ بیٹھا اور غصے سے اس کے ہونٹ اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کماندار نے کہا، شہنشاہ فارس مدینہ والے جنات نہیں، وہ سب کو نظر آتے ہیں، لیکن ارشیر نے غصے سے پوچھا، کیا کارن مر گیا تھا؟ کماندار نے جواب دیا، ہاں شہنشاہ، وہ ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ اس نے دونوں فوجوں کی لڑائی تو دیکھی ہی نہیں، مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ کباز اور انوش جان بھی اس کے ساتھ تھے۔ جی وہ بھی کارن کے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ وہ کارن کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ دونوں نے اکٹھے آگے بڑھ کر مدینہ کے سالاروں کو للکارا اور دونوں مارے گئے۔ شہنشاہ
فارس، کیا فارس کی اس عظیم شہنشاہت کو اس انجام تک پہنچنا ہے؟ نہیں نہیں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے صدمے سے اپنے آپ کو یوں روگ لگا لیا تو کیا ہم زرتشت کی عظمت کو مدینہ کے بدھوؤں سے بچا سکیں گے؟ ارشیر نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کماندار ہوں جناب، کسی کا بھیجا ہوا قاصد نہیں، میں زرتشت کا جانثار ہوں۔ ارشیر نے حکم دیا کہ دربان کو بلاؤ، تم نے مجھے نیا حوصلہ دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا مسلمانوں کی نفری زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ دربان اندر آیا اور حکم کے انتظار میں جھک کر دوہرا ہو گیا، سردار انزخر کو فوراً بلاؤ۔ ارشیر نے دربان سے کہا اور کماندار سے پوچھا، کیا ہے ان کے پاس؟ بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ۔ جناب، ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان میں صرف لڑنے کا جذبہ ہے۔ میں نے ان کے نعرے سنے ہیں، وہ نعروں میں اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ میں نے ان میں اپنے مذہب کا جنون دیکھا ہے، وہ اپنے عقیدے کے بہت پکے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے۔ ہر میدان میں ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ ارشیر نے کہا، ٹھہر جاؤ، انزخر آ رہا ہے۔ مجھے اپنے اس سالار پر بھروسہ ہے، اسے بتاؤ کہ ہماری فوج میں کیا کمزوری ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے بھاگ آتی ہے۔ ارشیر بستر پر نیم دراز تھا، اپنے ایک اور نامور سالار سے کہنے لگا، انزخر، کیا تم نے سنا نہیں کہ کارن بن کریانس بھی مارا گیا ہے، قباز اور انوشجان بھی مارا گیا ہے؟ انزخر کی آنکھیں ٹھہر گئیں، جیسے حیرت نے اس پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ ارشیر نے کماندار سے کہا، اسے بتاؤ کماندار، کیا میں ان حالات میں زندہ رہ سکوں گا؟ کماندار نے سالار انزخر کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں دریائے موکل کے کنارے کس طرح شکست دی ہے، اور یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ مدائن کی فوج کس طرح بھاگی ہے۔ ارشیر نے کہا، انزخر، ہم اب ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ مسلمانوں سے صرف شکست کا انتقام نہیں لینا، ان کی لاشیں فرات میں بہانی ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ فوج لے کر جاؤ۔ تم اس علاقے سے واقف ہو، تم بہتر سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو کہاں گھسیٹ کر لڑانا چاہیے۔ انزخر نے کہا، وہ ریگستان کے رہنے والے ہیں اور وہ ریگستان میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ میں انہیں سرسبز اور دلدلی علاقے میں آنے دوں گا اور ان پر حملہ کر دوں گا۔ میری نظر میں دلجہ موضوع علاقہ ہے۔ اس نے کماندار سے پوچھا، ان کے گھڑ سوار کیسے ہیں؟ ان کے سوار دستے ہی ان کی اصل طاقت ہیں۔ ان کے سوار بہت تیز اور ہوشیار ہیں، دوڑتے گھوڑوں سے ان کے چلائے ہوئے تیر خطا نہیں جاتے۔ ان کے سواروں کا حملہ بہت ہی تیز ہوتا ہے، وہ جم کر نہیں لڑتے، ایک ہلہ بول کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ انزخر نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا، یہی وہ راز ہے جو ہمارے سالار نہیں سمجھ سکتے۔ مسلمان آمنے سامنے کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے، ہم ان سے کئی گنا زیادہ فوج لے جائیں گے۔ میں انہیں اپنی فوج کے نیم دائرے میں لے کر مجبور کر دوں گا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آمنے سامنے کی لڑائی لڑیں۔ ارشیر نے کہا، انزخر، یہاں بیٹھ کر منصوبہ بنا لینا آسان ہے، لیکن دشمن کے سامنے جا کر منصوبے پر اس کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کماندار نے ایک بات بتائی ہے، اس پر غور کرو۔ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے وفادار ہیں، اور وہ اپنے خدا اور اپنے رسول کا نام لے کر لڑتے ہیں۔ کیا ہماری فوج میں اپنے مذہب کی وفاداری ہے؟
इतनी नहीं जितनी मुसलमानों में है, और इस पर भी गौर करो अनज़खर, मुसलमान अपने इलाके से बहुत दूर आ गए हैं, ये उनकी कमजोरी है, यहाँ के लोग उनके खिलाफ होंगे। कमांडार ने कहा, नहीं शहंशाह, फारिस के जिन इलाकों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है वहाँ के लोग उनके साथ हो गए हैं। उनका सलूक ऐसा है कि लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं। वो कत्ल सिर्फ उन्हें करते हैं जिन पर उन्हें कुछ शक होता है। अनज़खर ने कहा, यहाँ के वो अरबी लोग उनके साथ नहीं हो सकते जो ईसाई हैं। मेरे दिल में उन लोगों की जो मोहब्बत है उसे वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं उन्हें अपनी फौज में शामिल करूँगा। हम यहाँ के मुसलमानों पर भरोसा नहीं कर सकते, ये हमेशा बागी रहे हैं, उन पर हमें कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। उनकी वफादारियाँ मदीना वालों के साथ हैं। और शेर ने कहा, उन मुसलमानों के साथ पहले से ज्यादा बुरा सलूक करो, उन्हें उठने के काबिल ना छोड़ो। अनज़खर ने कहा, हमने उन्हें मवेशियों का दर्जा दे रखा है, उन्हें भूखा रखा है, उनके खेतों से हम फसल उठा कर ले आते हैं और उन्हें सिर्फ इतना देते हैं जिस पर वो सिर्फ जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वो इस्लाम का नाम लेने से बाज नहीं आते।